اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ فعلیہ فاعل کا استعمال۔ جتنے بھی ابھی ہم نے جو ایک سیکوینس میں گردان بنائی تھی نا، تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ نے وہاں ضمیر جو ہے وہ کس فارم میں موجود تھی، تو وہی جو ہے وہ اس کی ضمیر ہوگی۔ جیسے دیکھیں، فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بھی پکی بات ہے۔ ہم نے ماضی کے جو 3 اوزان پڑھے ہیں، ان کی گردان میں استعمال ہونے والا ہر صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، اور ہر صیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر جو ورڈ ہم نے بنایا تھا، جو ابدا، ابدو، تو یہ ابدا ایک صیغہ ہے، ابدا ایک صیغہ ہے، ابدو ایک صیغہ ہے۔ صیغہ کا معنی ہے کہ یہ مکمل ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر اس کے سارے کمپوننٹس موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا فعل ہے جو مطلب یہ ایک ایسی گردان تھی، مطلب ساری گردان ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو بھی ایک کلمہ موجود تھا نا، وہ ایک مکمل اپنے طور پر ایک جملہ فعلیہ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس کے اندر فاعل موجود ہے، فاعل اور فعل مل کے ایک جملہ فعلیہ بنا لیتا ہے۔ ہر فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے فعل لازم جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا جملہ فعلیہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس کے اندر کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ تو حالت رفع میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہوگی وہ بھی، مطلب جو اس فعل کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہوگی وہ بھی حالت رفع میں ہوگی۔ جیسے یہاں پر انہوں نے اگزامپلس دی ہوئی ہیں، ابدا میں ہوا کی ضمیر موجود ہے۔ خرجا کا جو الف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ درمیان والی ہوگی، ابدا سے ابدا۔ انہوں نے درمیان میں ڈفرینٹ فعل لیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے اگر آپ ایک ہی اگر اس کو لیں، ابدا کو لیں، تو دیکھیں پہلا ہوگا ابدا، تو اس میں ہوا کی ضمیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا والا آپ لے لیں، ابدو، ابدا، پھر آپ لے لیں ابدا، تو یہ بن جائے گا ہما کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ ابدو کر لیں اس کو، تو اس کے اندر بھی جو اس کے اندر ہم کی ضمیر موجود ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ شریبت کے اندر جو ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو میں آپ کو ایک اس کی وہ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جو پلیسمنٹ ہے نا، یہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ تمام جو ہے انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اب اسی کے اندر آپ ابدا، ابدا، ابدو، ابدت، ابدت، ابدتم، ابدتم، ابدتا، ابد، ابدنا، ابدتا، ابدتم، ابدتما، ابدتم، ابدتی، ابدتما، ابدتنا، اور ابدتو، ابدنا۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی ساری گردان موجود ہے۔ تو اس کے اندر ساری ضمائر آپ کو اس طرح سے پتہ چل جائیں گے۔ واپس آ جاتے ہیں اپنے، جی واپس اپنے اس پر آ جائیں، تو یہ تمام آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ تا زیر تی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر انتی کی موجود ہے، فائل موجود ہے، انتی۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اسم ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فعل کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے وہ سامنے مطلب سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی مطلب واضح آ جاتا ہے۔ اس میں ہم ضمیر کے طور پہ نہیں لکھتے، بلکہ وہ ایک، جیسے اگر فرض کریں میں یہ قرب نہیں صدق، یا اس طرح سے یہ لے لیں، یہ والی ضحکتی، وہ ہنسی، تو ضحکتی وہ ہنسی کو میں لکھ دوں کہ فاطمہ ہنسی، تو ضحکتی فاطمہ تو۔ تو یہاں پر جو اس کی ضمیر سے ایک جیسی، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا اسم واضح آ گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم ظاہر۔ یعنی اس جملے میں فاعل ایزا فاعل موجود ہو الگ سے، اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً زید آیا،
دونوں لڑکے بیٹھے، تو انہوں نے دونوں بیٹھے کی جگہ دونوں لڑکے، تو ولد جب آ جائے گا آگے تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا، یہ اسم ظاہر ہے. اساتذہ نے پڑھایا. فاطمہ ہنسی. دونوں لڑکیاں چلی گئیں اور عورتوں نے سچ کہا وغیرہ. ان جملوں میں زید، دونوں لڑکیاں، اساتذہ، فاطمہ اور دونوں لڑکیاں اور عورتیں اسم ظاہر ہیں اور اسم میں فاعل اور جملے میں فاعل بن کر آ رہے ہیں. ایسی صورت میں گردان سے صرف صیغہ نمبر 4 اور 1 استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اسم ظاہر کو حالت رفع میں لے آتے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسم ظاہر آ رہا ہو تو اسم ظاہر میں پھر ہم یہ تمام جتنی بھی ہمارے پاس جو موجود ہے نا گردان میں سے، اس میں سے ہم صرف صیغہ نمبر 1 یعنی ابدا اور صیغہ نمبر 4 اگر مؤنث استعمال کرنا ہے تو ابدت، ان کو استعمال کریں گے اور پھر ہم اس فائل کو واضح لے آئیں گے. چاہے ہم جمع کی بات کر رہے ہوں، چاہے ہم تثنیہ کی بات کر رہے ہوں، چاہے ہم واحد کی بات کر رہے ہوں، اگر اسم ظاہر آ رہا ہے تو ان دو گردان کے لفظوں کو، ان دو صیغوں کو لے کر آئیں گے اور کسی کو نہیں. تو اب آپ نے جو ہے وہ اس گردان کی ترجمہ آپ نے کرنا ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے زید گیا، تو گیا کے لیے آپ کو پتا ہے ذہبہ، ذہبہ جو ہے وہ اس کا فعل ہے، اور ذہبہ جب آپ نے لکھا یہ آپ کو پتا ہے کہ صیغہ نمبر 1 ہے، تو اس کے ساتھ تو اسم ظاہر آ سکتا ہے نا، تو زید آپ نے لکھ دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ زید جو ہے وہ کس حالت میں ہوگا، رفع حالت میں ہوگا، تو آپ نے لکھ دیا ذہبہ زیدن. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا حامد نے مدد کی، حامد نے مدد کی. اگر آپ حامد کی بات کرتے ہیں تو فوراً یہ آپ کو حامدن جو ہے، اچھا جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فعل اسٹارٹ آئے گا، صحیح ہے، فعل پہلے آئے گا. تو آپ نے دیکھا اس نے مدد کی کا والا آپ نکال لیں گے فوراً، تو نصرہ، تو یہ آ جائے گا نصر مطلب جو ہوتا ہے مدد کے لیے نصر آتا ہے، تو آپ نے فوراً نصرہ لکھ دیا. اور نصرہ کے بعد آپ نے فوراً حامیدن چونکہ رفع کی حالت میں. اب ہے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی، یعنی گواہی دینے والا کون ہوتا ہے؟ پہلے تو دیکھیں گواہی کیا ہوتا ہے، گواہی دینا شہیدہ، اور گواہی دینے والا شاہدن. تو اس طرح ہو گیا شہیدہ شاہدن، یعنی شاہد جو ہے وہ گواہی دینے والا ہوتا ہے، تو شاہدن کسی گواہی دینے والے نے، یعنی کہ گواہی جیسے ہم کہتے ہیں نا عینی شاہد، تو عینی شاہد نام تو نہیں ہوتا نا عینی شاہد، تو اس طرح سے ہے کہ شاہد گواہی دینے والے نے گواہی دی. مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو سجدہ ہم کون سا صیغہ لیں گے، ہم سجدو نہیں کہیں گے، مسلمانوں تو جمع ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کے علاوہ آپ نے اور کوئی گردان میں سے لفظ نہیں لینا اگر اسم ظاہر آ رہا ہے تو، فائل اگر اسم ظاہر ہے تو آپ نے سجدہ لکھا اور مسلمونہ لکھ دیا، تو سجد المسلمونہ ہو گیا. تم نے ظلم کیا، اب ظلم جو ہے وہ کیا ہے، ظلمہ، اور ظلمہ کے ساتھ اگر تم آ رہا ہے تو یہ تو گردان کے اندر ہی شامل ہے، تم الگ سے تو نہیں لائیں گے ہم، تو یہ ہو جائے گا ظلم تم. اگر آپ ظلمہ کی گردان دیکھیں تو یہ اس میں تم نے ظلم کیا ہو جائے گا. پھر طالبات نے سجدہ کیا، مؤنث آ رہا ہے تو صیغہ نمبر 4 آ جائے گا فوراً، تو طالبات نے سجدہ کیا، تو سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، تو سجدت آ گیا. اور الطالبات کیونکہ ہم فائل اس میں الطالبات جو ہے ہم معرفہ لے کر آئیں گے، الطالباتن، الطالباتو، تو سجدتی، پھر اجت تا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ دیکھیں اس طرح سے یہ بنتا ہے سجدہ، سجدت. ٹھیک ہے، سجدت کیونکہ صیغہ نمبر 4 ہے، آپ نے مؤنث کے لیے لگایا. پھر الطالبات، اب یہ ملا کے کیسے پڑھیں گے، الف لام کے ساتھ الطالبات ملا کے کیسے پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ اگر دو ان کو ملانا ہو تو آپ پھر اس ساکن والے کو زیر دے دیتے ہیں، تو سجدتل، تو سجدتی طالبات، کیونکہ لام تو پڑھا نہیں جائے گا، سجدتی طالبات ہو جائے گا. تم دونوں نے صبر کیا، یہ گردان میں ہی آپ کا صبرا صبرو ہو جائے گا، یا آپ خود کریں گے. ہم نے شکر ادا کیا، یہ بھی شکر کے اندر آپ شکرا کی گردان بنائیں گے، اس کے اندر موجود ہوگا یہ. پھر آگے چلتے ہیں، معلمات بیٹھ گئیں. اب معلمات اور بیٹھنا، بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں،
جلسا جیم لام سین اور تینوں کے اوپر زبر ہے. یہ آپ نا کوشش کیا کریں کہ یہ جو گردانے میں آپ کو دیتی ہوں نا پیچھے سے نہ دیکھیں, خود سے کرنے کی کوشش کریں, اور پھر اگر نہیں سمجھ آئے تو پھر آپ جو ہے وہ پھر پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن پہلی کوشش آپ خود سے کیا کریں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے ورڈز بتا دوں جو کہ آپ لوگوں کو پرابلمٹک ہوں گے آپ کے لیے. جیسے بیٹھنے کے لیے آتا ہے لفظ جلسا, جلسا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا, ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا جلسا آپ کا. تو جلسا, جلسا, جلسو, جلست, تو اب جلست جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر. اللہ نے سنا, تو سننے کے لیے آتا ہے سمیع, سمیع, تو اب آپ سمیع کے ساتھ آپ لگا لیجئے فائل, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کچھ, یہ والا میں نے کاٹ دیا, یہ والا مت کیجیے گا. پھر ہے وہ بیٹھے, اب آپ وہ بیٹھے جو ہے وہ آپ کا بیٹھنے کو آپ کو پتہ ہے جلسہ ہوتا ہے, تو جلسہ کے لیے اگر آپ تیسرا صیغہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ابراہیم بیمار ہوا, اس کو چھوڑ دیجئے. بیمار ہونے کو ویسے جو انہوں نے لکھا ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, آپ لوگوں کو ویسے سمجھ نہیں آئے گا. بیمار ہونے کو کہتے ہیں مریضو, مریضو, وہ بیمار ہوا, میم را ضاد, مریضو. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن میں نے ویسے اس کو کینسل کیا ہوا ہے. آگے دیکھیے, لڑکیوں نے پڑھا, پڑھا کو کہتے ہیں قرأ, جیسے اقرأ آتا ہے نا تم پڑھو, تو اس کا قرأ کا معنی پڑھا. لڑکیوں نے پڑھا, آپ کر سکتے ہیں بنتانی کر کے, بنتانی سوری البنات سے کر کے, بنتو کی جو جمع ہوتی ہے. دو مسلمانوں نے مدد کی, آپ خود کریں گے یہ والا, مدد کے لیے نصرہ. اب فائل آپ کو پتہ چل گیا کہ فعل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. مفعول جو ہے وہ پھر الگ سے کوئی ایک ورڈ ہوگا, تو وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, کہ جس اسم پر فعل کا فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں لازم افعال کہتے ہیں, یعنی کہ انٹرانزٹیو وربس, جیسے کہ زید گیا, حامد گیا, اس میں مفعول کی بات نہیں ہو رہی, ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو متعدی فعل یا افعال کہتے ہیں, یعنی ٹرانزٹیو ورب. جیسے کہ لڑکے نے پیا, کیا پیا, پانی پیا. حامد نے مارا, کس کو مارا, محمود کو مارا. تو یہ محمود اور پانی جو ہے وہ آپ کے مفعول ہو گئے. مفعول جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فائل آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے, مفعول آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے. تو جب حالت نصب میں ہوتا ہے تو اس کی جو ضمیر آئے گی وہ متصل ضمیر آئے گی, صحیح ہے. نصب اور جر کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے متصل حالت میں ہوتی ہے, تو اگر یہ ضمیر کے طور پہ مفعول آیا تو وہ متصل والی ضمیر لے کر آئے گا. اب دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے کریں گے. اب جب فعل, فاعل اور مفعول تینوں آ جاتے ہیں جملے کے اندر, تو ترکیب اس طرح سے بنتی ہے کہ پہلے فعل, پھر فاعل اور پھر مفعول آتا ہے. جیسے لڑکے نے پانی پیا, تو فعل کیا ہے اس میں, شریبا, تو شریبا فعل ہو گیا. پھر فاعل آئے گا اس میں شریب الولد, اور پھر الماء, ٹھیک ہے, دونوں انہوں نے معرفہ بنا دیا. پھر حامد نے محمود کو مارا, ضربا, مارا. حامدن, حامد نے, محمودن, یہ دیکھیں نصب حالت میں محمودن, ٹھیک. اردو سے عربی ترجمہ کرنے کے لیے پہلے فعل, فاعل اور پھر مفعول کا تعین کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ترجمہ کرنا ہے. اب آپ ترجمہ کریں گے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, تو سب سے پہلے پیدا کرنا خلقا, خلقا, اور پھر اس کے بعد فاعل آئے گا تو اللہ. اللہ کا فاعل کا کیا حالت ہوگی, اللہ کے اس کی اسم کی, اللہ, کیونکہ فاعل جو ہے وہ رفع حالت میں ہوتا ہے, تو خلق اللہ. اور پھر الارض, الارض, تو آپ کو پتا ہے کہ الارض جو ہے وہ ہم نے متفرق اس میں غیر منصرف پڑھا تھا, اور اس کے اوپر زیر نہیں آتی, اور ہر حالت میں اس پہ مطلب نصب اور جر دونوں میں اس پہ زبر آئے گی, تو الارض. پھر اس کے بعد ہے اللہ, اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, تو السماوات جو ہے وہ آسمانوں کے لیے آ جائے گا. خلقہ پیدا کیا, اور اللہ جو ہے اس کے لیے, اب اس کی حالتوں کا مطلب آپ نے رفع نصب جر آپ نے خود ہی لگانا ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, دونوں کو آپ نے واو کے ساتھ ملا دینا ہے. السماواتی اور والارضی یا والارض, جو بھی آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا میں نے. حامد نے محمود کی مدد کی. اب آپ نے پہلے آپ نے فعل لکھنا ہے, پھر فاعل آپ رفع حالت میں لکھیں گے, اور پھر مفعول کو آپ نے نصب حالت میں لکھنا ہے. اب ہے زید نے 2 لڑکوں کو مارا,
زید نے 2 لڑکوں کو مارا. تو آپ کہیں گے کہ پہلے تو مارا لکھیں گے آپ, مارنے کے لیے ضربہ کا لفظ آتا ہے, بہت ضربہ ضربہ, اور پھر اس کے بعد فاعل آ جائے گا اس کا زید, اور پھر اس کے بعد 2 لڑکے جو ہیں وہ مفعول آ جائیں گے. 2 لڑکے آپ کو پتا ہے ولدہ سے 2 لڑکے کیسے بنیں گے, وہ آپ بنا لیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیں, اور 2 لڑکوں کو آپ نے مفعول حالت میں رکھنا ہے, تو آپ نے حالت نصب میں لکھنا ہے. پھر آگے دیکھیں, زید نے میں نے قرآن پڑھا, تو قرأ پڑھنے کو کہتے ہیں, اور قرأ کی آپ گردان بنائیں گے اور میں نے پر لے کے جائیں گے. صحیح ہے, میں نے والی گردان کی طرف لے جائیں گے تو میں نے کا مفہوم آ جائے گا اس کے اندر, میں نے الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر آپ قرآن کو مفعول کے فارم میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. پھر مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا. مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا, تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں اور قتلہ کے بعد جب مسلمانوں اسم ظاہر آ رہا ہے تو آپ نے ایک اور 4 صیغے میں سے ہی لینا ہوگا. ایک صیغہ تب لیں گے جب آپ مذکر کو دیکھ رہے ہیں فاعل کے طور پہ, اور اگر مؤنث کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے پھر چوتھا صیغہ لینا ہوتا ہے. تو یہاں پہ قتلہ آپ لکھیں گے, پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس حالت میں آئے گا, اور پھر اس کے بعد کافروں کے لیے بھی آپ کو کافرونا یا کافرینا آپ نے مفعول کی حالت میں لکھنا ہے. ہم نے قرآن سنا, سننے کے لیے سمیع آتا ہے, اور یہ آپ پوری گردان پہ آپ سمینا اس پہ چلے جائیں گے, لاسٹ والی گردان پر, لاسٹ ورڈ پر, اور پھر وہاں سے آپ نے قرآن کو پھر آپ نے مفعول کی حالت میں لکھ دینا ہے. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا, تو ذبح جو ہے وہ اس کا وہ ہو گیا, اور پھر مسلمان آپ اس کے فائل کی فارم میں لکھیں گے. پھر گائے کے لیے بقرہ آتا ہے لفظ البقرہ تن جو ہے وہ رفع حالت میں, اب آپ دیکھیں گے کہ کس میں لکھیں گے آپ, البقرہ تو البقرہ تا ہو جائے گا اس کا. زینب نے سبق یاد کیا, تو یاد کرنے کو حفیظہ کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ لکھ لیں گے آگے کا. 2 لڑکیوں نے لڑکے کو مارا, تو آپ یہ بھی کر لیں گے. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا, تو وعدہ, اور پھر اس کے بعد اللہ, اور پھر مومنوں کے لیے آپ مفعول لکھ لیں گے. ابراہیم نے اسامہ کی مدد کی, اور اسامہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں آخر میں گولتا آ رہی ہے, اور یہ غیر منصرف ہے, اس کے اندر زیر نہیں آتی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے زیر تو آنی بھی نہیں ہے. داؤد نے جالوت کو قتل کیا, 2 چوروں نے مال چرایا. چرانے کو جو ہے سرقہ کہتے ہیں, اور چور کو سارقون کہتے ہیں. اب آپ اس کو 2 چور کے اس میں لے کے جائیں گے, اس میں فارم میں لے کے جائیں گے 2 چوروں میں, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس جو ہے وہ بنا لینا ہے. مال کے لیے مال ہی آتا ہے, ٹھیک ہے, المال. اب ہے کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں, اور ایسے جو افعال ہوتے ہیں ان کو المتعدی الی مفعولین, یعنی کہ 2 ایسے متعدی جنہیں 2 مفعول چاہیے, مفعولین. ایسی صورت میں 2 مفعول حالت نصب میں ہی, دونوں ہی مفعول حالت نصب میں ہوں گے. جیسے کہ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا, تو دونوں ہی مفعول ہیں, زمین بھی اور فرش بھی. تو جعل بنایا اللہ نے الارض زمین کو فراشن فرش کے طور پہ یا فرش. پھر جعل اللہ السماء بناء, یہ بھی نصب میں دیکھ رہے ہیں آپ, السماء بھی نصب میں اور بناء بھی, چھت بھی. حسیبہ سمجھا یا گمان کیا, حامد نے, محمودن محمود کو, عالم. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہمارے پاس, یہ ابھی تک ہم نے مفعول اس طرح سے کر لیا. اب آپ اس کو ضمیر کے طور پہ دیکھ لیجئے, تو ضمیر میں کیا ہوگا کہ سملر ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے ضربہ, اس نے مارا. اب اس نے اس کو مارا, تو ضربہ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ضمیر آ جائے گی, اس نے اس کو مارا, ضربہ ہو. اس نے ان 2 مذکر کو مارا, تو آ جائے گا ضربہ ہما, اس نے مارا. اب ضربہ کے اندر اس نے مارا کی ضمیر موجود ہے فاعل کے طور پہ, اور ہما جو آگے آ رہا ہے اٹیچ ہو کر, یہ مفعول ہے. فعل کے ساتھ ہمیشہ جو اٹیچ ضمیر آئے گی وہ مفعول کے طور پہ آئے گی, یاد رکھنی ہے آپ نے بات. اس نے ان سب کو مارا, ضربہم. اس نے اس مؤنث کو مارا, ضربہا, ضربہما, ضربہن, ضربہن, ضربکما, بہت سارے اس طرح سے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یائے متکلم مفعول کے طور پہ آتی ہے تو پھر وہ اپنے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ زیر ڈیمانڈ کرتی ہے, اور جب وہ فعل جو ہے وہ اسٹرانگ وہ ہے
स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो जेर नहीं लेता, तो फिर इसके लिए आपको फिर नून विकाया की जरूरत होती है, जो कि खुद जेर लेकर मामला रफा दफा कराता है। तो ये हो जाएगा दौराबा नी, फिर दौराबा ना। ठीक है। फेल माजी के जमा मुजक्कर गायब के सीगे के बाद अगर ज़मीर बतौर मफूल आए तो जमा मुजक्कर गायब के सीगे के आखिर में आने वाला अलिफ नहीं लिखा जाता। जैसे कि दराबू के साथ आपको पता है एक अलिफ आता है, इस तरह से होना चाहिए था दराबाहू प्लस हु, तो इन्होंने क्या किया कि दराबू के बाद अलिफ नहीं लिखा, क्योंकि दो साकिन एक साथ एक लफ्ज में दरमियान में नहीं आते। दराबू ऐसे हो जाएगा। तो ये दराबू हामिदन, उस दरबू उन्होंने हामिद को मारा, उन्होंने उसको मारा। ठीक है, जब हामिद उन्होंने कहा तो तब तो अलिफ लगाया है, लेकिन बाद में नहीं लगाया। ठीक है, ये बात आपने समझनी है, ये राइटिंग स्टाइल है बेसिकली। फिर है फेल माजी के जमा मुजक्कर हाजिर के सीके के बाद अगर ज़मीर बतौर मफूल आ जाए तो जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के आखिर में आने वाला तुमू में बदल जाता है। यानी अगर देखिए, अगर ये था असल में दरब तुम और हामिदन, उन्होंने तुमको नहीं, तुम सब ने हामिद को मारा, और फिर हम कहें तुम सब ने उसको मारा, तो आप देखें दरब तुम प्लस हु, तो पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा ना, दरब तुम हु, तो इसकी वजह से दरब तुमूहु ये पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। तो ये एक ग्रामेटिकल चेंज इसमें होता है, जिसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस ये तजवीद के हिसाब से कुछ पढ़ने में आसान हो जाता है। तो दरब तुमूहु हो जाता है ये। ठीक है, तो ये वाव एक्स्ट्रा इसमें लग जाता है। फिर है फेल जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर हो और मफूल इसम जमीर हो तो जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब बदल जाती है। यानी कि अगर जुमला फेलिया में फाइल भी जाहिर है, जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर है और मफूल इसम जमीर है, तो फिर क्या हो जाएगा, जुमला फेलिया की तरतीब हमने पढ़ी थी कि पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले फेल फिर उसके साथ ही मफूल, क्योंकि ये जो मफूल अटैच जमीर आती है ना, जमीर तो अटैच होगी, वो किसके साथ अटैच होगी, फाइल के साथ तो अटैच नहीं हो सकती, वो फेल के साथ अटैच होगी, तो इसीलिए पहले फेल फिर मफूल हो जाएगा और फिर फाइल आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर भी दरबाहू हामिदुन, और हामिद जो कि रफा हालत में, तो आपको पता चल गया फाइल ये रहा, तो हामिद ने उसको मारा, फिर हामिद ने तुमको मारा, हामिद ने मुझे मारा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर बाज औकात जुमला फेलिया में फेल फाइल और मफूल के अलावा भी कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें मुताल्लिक फेल कहते हैं। ये हमने जुमला जिस इसम में भी पढ़ा था ना कि मुताल्लिक होता है, खबर के मुताल्लिक होता है, तो यहाँ पर जो मुताल्लिक होगा, जो कि अमूमन आपको पता है जार मजरूर होगा या फिर शिबु जुमला होगा, तो वो जो है वो क्या चीज होगी, वो फेल के मुताल्लिक होगी। खबर के मुताल्लिक हमने उसमें पढ़ा था, यहाँ पर फेल के मुताल्लिक होगी। जलसा जैदुन, बैठा जैद, कहाँ बैठा, अलल कुर्सी की, कुर्सी पर बैठा। दखलत फातिमा, फातिमा दाखिल हुई, फिर बैठी घर में। ज़हबा इब्राहिम, इब्राहिम ने मारा, इब्राहिम गया, मिनल मस्जिदी मस्जिद में, इलल बैती घर से, घर की तरफ, सॉरी मिनल मस्जिदी मस्जिद से घर की तरफ गया। तो ये दोनों इसमें देखें, मिनल मस्जिदी आपका हो गया जार मजरूर, और इलल इलल बैती ये भी जार मजरूर, तो एक वक्त में ये एक जो है वो दोनों मुतालिक हो गए, मुतालिक एक, मुतालिक अव्वल, मुतालिक सानी। फिर ये हो गया उसामा ने इब्राहिम को कोड़े से मारा, बिसौती, तो दरबा मारा उसामतु, उसामा ने इब्राहिम को बिसौती, कोड़े के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मफूल। अब आते हैं हम जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। आपको लगेगा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ, लेकिन इतना ज्यादा था नहीं कुछ भी, इसमें सिर्फ कुछ पॉइंटर्स थे जो आपने याद करने हैं, बाकी तो सारी चीजें वैसी ही हैं, सिमिलर। जुमला फेलिया में अब यही वही जो मुरक्कबात हमने पढ़े थे, अगर हम जुमला फेलिया के अंदर एडजस्ट करें तो वो कैसे हो जाएंगे। जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल, बाज मरतबा जुमला फेलिया में फ़ाइल मुरक्कब के सूरत में इस्तेमाल होता है, तो कभी मफूल और कभी दोनों ही फॉर्म में होता है। यानी कि फ़ाइल जो है वो खुद भी मुरक्कब होता है, कभी मफूल मुरक्कब होता है, और कभी दोनों ही फ़ाइल और मफूल दोनों ही अलग अलग मुरक्कबात होते हैं। जैसे हामिद का भाई खुश हुआ, तो हामिद का भाई ये क्या है,
مرکب اضافی ہے اور یہ خود اس وقت کیا ہے، فائل کے طور پہ آ رہا ہے. تو فریحہ خوش ہوا، اخو حامدن، اخو حامدن. آپ کو پتہ یہ میں نے اخو، خوا اور خی بھائی کے لیے پڑھایا تھا نا کہ آپ کو اسماء جو میں نے 5 آپ کو اسماء خمسہ پڑھائے تھے، اس میں خو خا خی تھا اور ابو کے لیے بھی تھا ابو، ابو ابا ابی تھا، اخو اخا اخی، ابو ابا ابی، فو فا فی، ہمو ہما ہمی اور ذو ذا ذی. ٹھیک ہے، یہ 5 میں نے آپ کو پڑھائے تھے. تو اس میں اخو جو ہے وہ بھائی کے لیے تھا، رفع حالت میں ہے یہاں پر. تو اخو حامدن یہاں پر یہ فائل ہے تو رفع حالت میں آ رہا ہے. پھر یہ کہ زید نے حامد کے بھائی کو مارا، تو زید نے مارا تو ضربہ زیدن، اور حامد کا بھائی کیونکہ اب اس یہاں مفعول بن رہا ہے تو نصب حالت میں چلا گیا اخا حامدن. ٹھیک ہے. پھر مسجد کے امام نے ایک طویل خطبہ پڑھا تو قرأ امام المسجدی، امام المسجدی یعنی مسجد کا امام، یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی. پھر خطبتن طویلتن، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، طویل خطبہ پڑھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا یہاں پر مفعول بھی مرکب آ گیا، فائل بھی مرکب آ گیا. یہاں پر خالی مرکب مفعول تھا یا مرکب فائل تھا. تو یہ ہر قسم میں آ سکتا ہے. اب یہ آپ کے پاس پورا جو ہے وہ ایگزامپلس ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے کرنی ہے. عظیم اللہ نے سچ کہا، عظیم اللہ نے سچ کہا، یعنی یہ عظیم اللہ جو ہے یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. اور سچ کہا کہنے کو صدقہ کہتے ہیں، یہ آپ خود کریں گے. تیرے رب نے، تیرے رب نے تو ربی اور تیرے کی آپ نے ضمیر اس کے اندر اٹیچ کر دینی ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے مدد کی، تو مدد پہلے لکھیں گے آپ. صحیح ہے، فعل پہلے آئے گا اور پھر اس کے بعد اس کا فاعل آ جائے گا. پھر ہے مفعول، محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. تو دونوں لڑکے اور پھر محمود کے، تو آپ نے دونوں لڑکے مضاف ہے، محمود جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا اور پھر یہ جو ہے فاعل کی جگہ پہ آ جائیں گے. اور مریدہ جو ہے وہ بیمار کے لیے آ جائے گا. لوگوں نے خطیب کا کلام سنا، تو لوگوں نے خطیب کا کلام سنا. خطیب جو ہے وہ خطیب ہی رہے گا اور کلام سننے کو کلام ہو جائے گا. سننے کو آپ کو پتہ ہے سمیع ہوتا ہے. اور لوگوں کے لیے الناس آئے گا، یا آپ خود کر لیجئے گا. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ، اپنی رحمت کا دروازہ، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. یہ دیکھیں اپنی رحمت ایک اور پھر دروازہ، تو رحمتی ہی اس طرح سے ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد دروازہ، تو باب، اب آپ خود کر لیجیے گا. باب آتا ہے دروازے کے لیے، اور رحمت کے بعد اللہ کی ضمیر آ جائے گی، رحیم کی ضمیر آ جائے گی. اب آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ باب الرحمتی ہی، رحمتی جو ہے وہ مضاف الیہ، پہلے والے باب کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، سورہ سے زیر کی فارم میں رہے گا. اسکول کے چوکیدار نے اسکول کا دروازہ کھولا، بالکل سملر اسی طرح سے ہے اوپر والے کی طرح. اور چوکیدار کے لیے جو ہے ورڈ آتا ہے بوابو آتا ہے. بوابو، با واو الف، با واو الف اور واو کے اوپر تشدید ہے، یہ ہوگا بوابو. اس طرح سے سب فوٹو آوازیں بند کر دیں. اب دیکھیں یہ بوابو جو ہے چوکیدار کے لیے آ گیا. اسکول کے لڑکے نے کالج کے لڑکے کی مدد کی. تو اسکول کے لڑکے کے لیے مدرستو اور کلیتو، یہ اسکول مدرستا اور کالج جو ہے کلیتو. اب آپ خود ہی اس کو مضاف الیہ کی فارم میں لے کے جائیں گے. اور پھر لڑکے کے لیے آپ کو پتہ ہے ولدو آتا ہے، تو ولدو لگا کے آپ نے ولد المدرستی اور اس طرح کر کے آپ کر لیں گے. پھر میرا دوست ہنسا، ہنسنے کے لیے ضحکا کا ورڈ آتا ہے. اور میرا دوست کے لیے آپ لے کے جائیں گے میرا دوست، تو حبیبی ہو جائے گا، میرا دوست. صحیح ہے یہ. اور پھر ہنسنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے. تو یہ بہت آسان آپ کو ایکسرسائز ہے، انشاءاللہ آپ آرام سے کر لیں گے. اب یہ دیکھ لیجئے، میں نے اپنے دوست کی مدد کی، یہ بھی آپ کر لیں گے آرام سے. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ بھی آپ کر لیں گے. اللہ نے ہماری مدد کی، تو نے اس کو مارا. تم سب مؤنث نے اس مذکر کی مدد کی. تم دونوں نے حامد کا قلم چرایا، چرانے کو سراقہ کہتے ہیں. پھر زید کے بھائی نے تم دونوں کو طلب کیا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. گوشت کھانا لحمہ گوشت کو کہتے ہیں، اور کھانے کو اکلا کہتے ہیں. اکلا الف کاف لام، اور کاف ان تینوں کے پر زبر ہوگا.
پھر ہے دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے. رجع لوٹنے کو کہتے ہیں. تیرے لڑکے نے مجھے مارا. حامد اور محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق یاد کیا. فاطمہ اور زینب گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے کھانا کھایا. کچھ مرد آئے، وہ بیٹھے پھر چلے گئے. تو یہ پھر آپ نے پھر جو ہے نا وہ فا زبر فا کے ساتھ ملا کے لکھنا ہے. یہ فا جو ہے وہ آتا ہے جب آپ ترتیب سے بتا رہے ہوتے ہیں پھر کر کے، تو فا زبر آتا ہے اس میں. یہ بھی عطف ہوتا ہے نا، حروف عطف ہم نے پڑھے تھے. ایک تو واو ہوتا ہے اور کے لیے، اور ایک جب ترتیب بتا رہی ہوتے ہیں نا ہم کسی جملے کی، تو اس میں پھر آتا ہے فا. پھر تم سب نے چھوٹے لڑکے کو مارا. تو چھوٹے لڑکے کے لیے آپ جو ہے وہ لکھیں گے، ایک منٹ بتاتی ہوں. چھوٹے کے لیے آتا ہے الصغیر. صغیر جو ہے وہ آتا ہے. چھوٹے لڑکے یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کے طور پہ آئے گا. الولد الصغیری. ٹھیک ہے. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. تو بھیجنے کے لیے بعثا اور اللہ جو ہے وہ آپ کا فائل میں چلا جائے گا. تو بعث اللہ. اور کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو. تو موسیٰ الی طرف فرعون. ٹھیک ہے، الی فرعون. پھر ہے ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑے لڑکے کو مارا. تو ابراہیم ولد ابراہیم صغیر ولد زید کبیر. یہ اس طرح سے آ رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. یہ والا آپ رہنے ہی دیجیے گا. ابھی آپ نا جو آسان ہے نا وہ کر لیجیے. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، یہاں تک کر لیجیے گا. چلے جی، یہاں ہی تک آپ کا سبق ہے آج کا. زیادہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں جو چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں نا، پہلے آپ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے جو گردان پڑھی ہے اسی کے اندر فائل موجود ہے. ٹھیک ہے. فائل کے اندر آپ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر فائل موجود ہے، آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر اسم ظاہر آ رہا ہو تو اسم ظاہر کے لیے آپ نے پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اگر مذکر ہے تو پہلا، مؤنث ہے تو چوتھا. دوسری بات، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور وہ اگر آئے گا تو حالت نصب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ ضمیر کے فارم میں آئے گا تو متصل ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی، فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگی. اور پھر جملے کی ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی بدل جائے گی. فعل فاعل مفعول کی جگہ فعل مفعول فاعل ہو جائے گا. اور پھر ہم نے بتایا کہ اگر یہ ہم نے بتا دیا آپ کو مفعول کی ضمیر. اس کے علاوہ میں نے کچھ پوائنٹرز آپ کو یہ بتائے کہ اگر جو ہے وہ جائے متکلم ضمیر مفعول کے طور پہ آئے گی تو نون وقایہ ساتھ لے کر آئے گی. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر یہ جو غائب مذکر جمع کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ اگر مفعول اٹیچ ہوگا تو پھر یہ الف نہیں آئے گا. پھر یہ کہ اگر جمع مذکر حاضر کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ اگر اٹیچ ہوگی ضمیر تو پھر اس کے ساتھ ایک واو ایڈ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ کچھ متعلق بھی آ جاتے ہیں فعل کے ساتھ، جو کہ فعل کا متعلق بن کے آتے ہیں. پھر مرکبات ہم نے پڑھے، اور یہ سارے ہم نے مرکبات کی کافی ساری میں نے ایکسرسائز آپ کو دے دی ہے، انشاءاللہ آپ کر لیں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.